غم و غصہ اور جو غیظ و غضب عوام کا ہم نے دیکھا یہ 8 فروری کو، آپ یقین کیجئے گا جس طرح لوگ بالہانہ طور پر نکلے ہیں اور جس طرح لوگوں نے اپنے یعنی اختیار کو استعمال کیا ہے، اپنے آپ کو ایک ریاست کا تصور کرتے ہوئے کہ ہمارا یہ استحقاق ہے آئین میں کہ ہم جس کو چاہیں گے اسمبلی میں یا پارلیمان میں بھیجیں گے، اور سے جو حکومت بنے گی وہ ہماری حکومت، ہمارے نمائندوں کی حکومت بنے گی۔ تو پاکستان کی تاریخ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ لوگوں نے بالہانہ طور پر جبر اور استحصال کے باوجود، تمام تر پابندیوں کے باوجود اور یہ زنجیریں توڑتے ہوئے جس طرح سے لوگ اپنا جوک در جوک پولنگ سٹیشنز پر گئے اور انہیں گھمایا گیا۔ میرے اپنے حلقے میں یقین کریں کہ جو پی ٹی آئی کا پرچی لے کر جاتا تھا اس کو کہتے تھے یہ تمہارا پولنگ سٹیشن ہی نہیں ہے اور تم فلاں جگہ جاؤ اور فلاں جگہ جاؤ، اور پھر وہ بھی ذرا سمجھ گئے ان کو، اور پھر مسلم لیگ نون کے کیمپ سے جب پرچی لیتے تھے تو انہیں جناب وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے کے ان کو اندر پولنگ سٹیشن میں پریزائڈنگ آفیسر کے پاس جانے دیا۔ کھوسا صاحب ابھی کریں گے کیا؟ پرچی لیتے تھے۔ یہ مجھے بتائیے نا، وسیم قادر صاحب ادھر چلے گئے ہیں، کیا آپ کے پاس کوئی قانونی چارہ جوئی کا حق ہے یا نہیں ہے؟ چونکہ وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے تو اب یہ ووٹ تو پی ایم ایل کیونکہ اس وقت نمبر گیم بھی ہے۔ نہیں ماریا، کس نے کہا انڈیپینڈنٹ ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف ایز اے پارٹی بین نہیں ہوئی، ایز اے پارٹی پولیٹیکل اینٹی آئین اور قانون کے مطابق یہ ایگزسٹ کرتی ہے، اس کا صرف سمبل لیا گیا تھا۔ اور ان ساروں نے بشمول میرے، ہم نے اپنے نامینیشن پیپرز پر اپنا پی ٹی آئی اپنے آپ کو لکھا تھا، ٹھیک ہے، اور پی ٹی آئی کے لیے ہم نے جو ہے، اس لیے پی ٹی آئی سبسسٹ کرتی ہے، پی ٹی آئی ایگزسٹ کرتی ہے، پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی موجود ہے، اور اس لیے ہم جتنے جو انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں بشمول وسیم قادر کے، ہم پی ٹی آئی کے ڈسپلن کے اور پی ٹی آئی کے ذائقے اور ضابطے کے پابند ہیں، اور اس لیے یہ ان کو تو بالکل ابھی آگے تو ذرا چلنے دیں، ان کا ذرا آنے تو دیں، ہم ان کے اوپر تمام قسم کے اعتراضات بھی کریں گے، پارٹی سے ان کو جو ہے ان کا اس کا بیک لیش بھی ہوگا، اور جو عوام کا بیک لیش ہوگا اس کا تو آپ تصور دیکھ لیں۔ سو دے آر ناٹ انڈیپینڈنٹ ان دا سینس کہ یہ جو چاہیں، یہ جو آپ کا نمبر ہے انہوں نے عمران خان کا ووٹ لیا ہے۔ ہاں، ابھی جو میرے پاس نمبر ہے آپ کا 95 ہے، رائٹ؟ ابھی کچھ نشستوں کے اوپر آپ نے چیلنج کیا ہوا ہے، کچھ پہ سٹے ہے، کچھ کے ریزلٹس اناؤنس نہیں ہوئے، سو مور اور لیس ابھی یہ نمبر جو ہے یہ ایسا نہیں رہے گا، اس میں رد و بدل ہوگا، لیکن جو گورنمنٹ بنانی ہے اس کے اوپر بڑی کلیئر پوزیشن ہے پی ٹی آئی کی کہ ہم کسی کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، اور آپ کے پاس ابھی ایز آف رائٹ ناؤ وہ نمبر نہیں ہے جس سے آپ اکیلے حکومت بنا سکیں، تو پھر اگر آپ حکومت بنانا چاہیں گے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس 129 ہے، 95 نہیں ہے، آپ جو مرضی گنتی آپ کا میڈیا یا آفیشل جو بھی نمبر دکھاتے رہے، ہمارے 50 لوگ ایسے ہیں جو بالکل فارم 45 ہمارے پاس موجود ہیں جس میں واضح برتری ہماری حاصل ہے، اور یہ نہیں ہے کہ چند 100 اور چند ہزار ہے، ہزاروں کی تعداد سے ہماری جو ہے عددی برتری موجود ہے، اور فارم 47 میں جو ریٹرننگ آفیسر نے دیا اس میں اس نے جو ہے وہ فارم 45 کے فگرز کو اس میں ظاہر نہیں کیا، اور اس نے جو ہے جیتے ہوئے کو ہرا دیا اور ہارے ہوئے کو جتا دیا۔ وہ ہماری اتنی واضح طور پر دستخط اور مہر لگے ہوئے ہیں اور سبھی کے پریزائڈنگ آفیسرز کے اور پولنگ آفیسرز کے موجود ہیں، سو اس لیے ہمیں یقین ہے، کبھی امید ہے کہ وہ 50 بھی ہمیں انشاءاللہ مل جائیں گے۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ 230 جو مخصوص نشستیں ہیں جس میں خواتین اور جس میں ہماری اقلیتی بھائی ہوں گے یا بہنیں ہوں گی، وہ بھی ہمیں حصہ جو ہے سب سے زیادہ ملے گا، تو ہم 170 کے لگ بھگ جو ہے ہم پہنچ جائیں گے۔ تو 170 اور 172 کے برابر پہنچنے سے ہم حکومت بنا سکیں گے انشاءاللہ بغیر بیساکھی کے۔ لیکن ماریا اگر ہمارا کوئی ایسا ہوا تو ہم اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کریں گے، بجائے اس کے کہ ہم کولیشنز میں کسی اور کی محتاج بن کے ہم نے دیکھ لیا ہے کہ وہ کس طریقے سے پھر ان کو جو ہے اکھاڑ پچھاڑ کی جاتی ہے اور کس طرح سے
बहुत शुक्रिया, तोड़ फोड़ और शिकस्त बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत तो शुक्रिया। सरदार लतीफ खोसा साहब वो कहते हैं जी उनका नंबर गेम के तहत उनके पास 170 तो बड़ी क्लियरली वाज़े बर्तरी आ जाएगी, वो अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में है।